قابل صدر احترام معزز زائرین کرام اور سے صاحب البرکات کی مقدس ترین تقریب میں حاضری کا شرف رکھنے والے میرے محترم سامعین کرام، اساتین روحانیت، مخدومان گرامی مرتبت، طریقت کا جامع ثبوتی تقسیم کرنے والے سرکاران مارحہ مقدسہ دامہ ظلکم العالی، ارباب علم و معرفت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ومن بعثہ مبشرا ومنذرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ قال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ارباب علم و معرفت، موقع کی مناسبت اور آپ حضرات کی چاراگر شخصیات کو دیکھتے ہوئے دل درد مند حضور صاحب البرکات علیہ الرحمہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کے لیے مضطرب اور بے کیف ہے۔ نہ معلوم آپ سے ملاقات اور گفتگو کی باری پھر کب آئے۔ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، ورنہ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، ورنہ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ فاران کی چوٹی پر ہونے والا وہ اعلان، فاران کی چوٹی پر ہونے والا وہ غلغلہ آہستہ آہستہ پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا اور شہر مدینہ اس کا مرکز بنا۔ فاران کی چوٹی پر ہونے والا وہ آوازہ، فاران کی چوٹی پر ہونے والا وہ غلغلہ جزیرہ عرب سے نکل کر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، توحید باری تعالی اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کے ذریعے علماء، فقہا، محدثین، اولیاء کرام اور ان تمام سے ہوتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جس طرح دیگر حضرات نے توحید باری تعالیٰ اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، یوں ہی آپ کی آل و اولاد میں سے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے توحید باری تعالیٰ اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہی ممتاز شخصیات میں سے ایک ممتاز شخصیت جنہیں ہم اور آپ سلطان العاشقین، برہان الواصلین، حجت الکاملین، دلیل المتوکلین، رئیس الاتقیاء، شیخ الاصفیاء، جامع السلاسل حضور سید شاہ برکت اللہ ماریوی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضور صاحب البرکات علیہ الرحمن کی ذات گرامی وقار بالخصوص ہند و پاک میں کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ سرزمین بلگرام شریف میں 26 جمادی الثانی سن ہجری 1070 میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنے والد گرامی وقار حضرت سید شاہ اویس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ، تفسیر اور اصول تفسیر جیسے علوم و فنون میں مہارت تعامہ حاصل کی اور اپنے وقت میں جید اور ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالی عنہ
सिलसिले आलिया कादरिया के 33वें इमाम और शेख कामिल थे। आपकी ज़ात सुजूदा सिफात, शरीयत और तरीक़त और हकीकत का मजमुअल बहरैन थी। यूं तो आपके वालिद गिरामी वक़ार ने अपने दौरे हयात भी में आपको 3 अहम सलासिल, सिलसिले आलिया कादरिया, सिलसिले आलिया चिश्तिया और सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया की इजाजत और खिलाफत अता फरमा दी थी। लेकिन उस दौर में शहरे कालपी अपनी इल्मी हिकमत और तहजीब व तमद्दुन इस्लामी का नमूना माना जाता था, और जिस वक्त साहिबुल बरकात ने नूरुल आरिफीन सैयदना शाह फजलुल्लाह कादरी अलैहिर्रहमा की इल्मी हिकमत और उनके सलूक व मारिफत का शोहरा सुना, तो हुजूर साहिबुल बरकात ने कालपी शरीफ जाने का इरादा फरमाया। हुजूर साहिबुल बरकात जिस वक्त कालपी शरीफ पहुंचे, जिस वक्त उनके मुर्शिदी गिरामी वक़ार सैयद फजलुल्लाह कादरी को उनके आने की इत्तला मिली, तो आप हुजरे से बाहर निकलकर हुजूर साहिबुल बरकात का इस्तकबाल फरमाया और आगे बढ़कर सीने से लगाया और सीने से सीना मिलाते हुए इरशाद फरमाया कि दरिया दरिया पेवस्त, कि दरिया दरिया से मिल गया। हुजूर साहिबुल बरकात को इस जुमले से उनके मुर्शिदे गिरामी वक़ार ने सारे तसव्वुफ के मकामात की सैर फरमा दी। यूं तो अगरचे आपके आबाई सिलसिले का जो आबाई सिलसिले में फैजान चिश्तिया का गलबा रहा करता था, लेकिन जिस वक्त हजरत सैयद शाह फजलुल्लाह कादरी अलैहिर्रहमा से वाबस्ता हुए थे, उस वक्त से कादरी सिलसिले का कुछ ऐसा खुमार वाक़े हुआ कि कादरी सिलसिले का कुछ ऐसा खुमार वाक़े हुआ कि खानका के तमाम रसूल और रिवाज जो सिलसिले आलिया कादरिया के सिलसिले आलिया चिश्तिया के मुताबिक हुआ करते थे, वो तमाम सिलसिले आलिया कादरिया के मुताबिक होने लगे। अजीजाने गिरामी वक़ार, हुजूर सैयद शाह फजलुल्लाह कादरी अलैहिर्रहमा ने हुजूर साहिबुल बरकात को सिलसिले आलिया कादरिया की खिलाफत के साथ साथ दीगर तमाम सलासिल की इजाजत और खिलाफत से सरफराज फरमाया और साहिबुल बरकात का लक़ब अता फरमाया और यह भी फरमाया कि अब अपने आबाई वतन चले जाओ, और यह भी हिदायत फरमाई कि आप अब किसी भी तालिबे इल्म को मेरे पास मत भेजना, बल्कि मेरे पास जो आने वाला हो उसको खुद से संभाल लेना। हुजूर साहिबुल बरकात अपने मुर्शिदे गिरामी की नसीहत पर अमल करते हुए अपने आबाई वतन आए और आपने दावत व तबलीग के फरीज़े अंजाम देने शुरू कर दिए। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, जिस तरह हुजूर साहिबुल बरकात की इबादत और रियासत का तरीका ये था कि आपने 26 साल तक रोजे रखे और पूरा दिन रोजा रखते थे और शाम के वक्त सिर्फ एक खजूर खाया करते थे इफ्तार के वक्त, और आपकी इबादत का मामला ये था कि आप रात भर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत किया करते थे और फजर की नमाज से लेकर इशराक की नमाज तक औराद व वज़ाइफ में मशगूल रहा करते थे और चाश्त की नमाज के वक्त मदरसे जाया करते थे और वहां तालिबान उलूम नबविय्या को इल्म से सैराब फरमाया करते थे। और आपका ये भी मामूल था कि आप ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद कलामुल्लाह की तिलावत में मशगूल हो जाया करते थे, तिलावत कलामुल्लाह फरमाते रहते, तिलावत कलामुल्लाह फरमाते रहते, हत्ता कि असर की नमाज हो जाया करती थी। जब असर की नमाज हो जाया करती उस वक्त आप तिलावत कलामुल्लाह बंद फरमाते, असर के बाद आप सालिकीन तरीक़त को इल्म से सैराब फरमाते। यूं आपका पूरा वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहता था। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, हुजूर साहिबुल बरकात को जिस तरह दीगर उलूम व फ़नून में महारत कामिला हासिल थी, इसी तरह फन्ने शायरी में भी का आपको आला दर्जे का कमाल हासिल था। हुजूर साहिबुल बरकात ने खुसूसन हिंदी जुबान में जो शायरी की है और इस जबान में शायराना तहय्युल के साथ जो तसव्वुफ लोगों को समझाया है वो काबिल तवज्जो है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, हुजूर साहिबुल बरकात के बेशुमार फज़ाइल हैं। बरकात मारिया के मुसन्निफ आपके तसर्रुफात का सबसे अहम वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर साहिबुल बरकात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बचश्मे शर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार फरमाया। उस वक्त हुजूर इन दोनों हज़रात ने हुजूर साहिबुल बरकात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो जगह दिखाई जहां इस वक्त ये दरगाह शरीफ वाक़ है और फरमाया कि तुम मुस्तकिल तौर पर इस जगह क़यामत
فرماؤ. اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک بہت گہرا تالاب تھا اور اس کے چاروں طرف دھانوں کی کھیتیاں ہوا کرتی تھی. حضور صاحب البرکات نے اس واقعے کا تذکرہ اس وقت کے جو چودھری صاحب تھے ان کے سامنے کیا تو چودھری صاحب نے حضور صاحب البرکات کے لیے ایک کچا چھپرا بنایا. حضور صاحب البرکات اس چھپرے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کیا فرماتے تھے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اور کچھ دن گزرنے کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلگرام سے مارینا شریف بلا لیا تھا. جس وقت آپ مارینا شریف تشریف لائے تھے اس وقت مارینا شریف میں سید شاہ جلال صاحب قدس سرہ وہ یہاں کے قطب تھے. جس وقت حضور صاحب البرکات یہاں تشریف لائے اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب قطبیت پر فائز ہوئے. ایک اور واقعہ پیش کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار حضور صاحب البرکات نے ایک مرتبہ بچشمے سر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار فرمایا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ پشتا پشت کے لیے مارینا کے خود مقرر کیے جاؤ گے اور آپ اپنے کسی مرید کو جلدی کلیہ شریف روانہ کر دیجئے. صبح ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے اس واقعے کی حضرت سید شاہ جمال قدس سرہ کو تحریر کے ذریعے اطلاع پہنچائی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں جمال ہو وہاں جلال کی کوئی ضرورت نہیں اور جہاں عشق ہو وہاں عقل کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے ہی یہ پیام حضرت سید شاہ جلال نے پڑھا ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شاہ واصل یا حضرت شاہ رہبر یا ان دونوں میں سے کسی ایک حضرت دونوں میں سے کسی ایک کو یا ان دونوں کو کلیہ شریف روانہ کیا اور انہیں یہ ہدایت بھی فرما دی کہ اگر تمہیں کوئی راستے میں کوئی درویش ملے اور وہ تمہیں کوئی تحائف بھیجے تو وہ تحائف ضرور لے لینا. جس وقت وہ کلیہ شریف سے واپس ہو رہے تھے اس وقت اچانک ایک درویش ایک کھیت سے نمودار ہوئے اور پوچھا کیا تم پیر برکات ناریوی کے مرید ہو؟ کہا ہاں. تو رکو میں تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں وہ ان کے سامنے جا کر پیش کر دینا. اس کے بعد انہوں نے 7 دانے دیے تسبیح کے. اس میں سے کچھ عمیق کے تھے اور کچھ شیشے کے تھے اور کچھ لکڑی کے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ پہلے تم اپنے پیر صاحب کو میرا سلام کہنا, اس کے بعد یہ تحائف پیش کرنا, اس کے بعد یہ پیام پہنچانا کہ برکات والا یہی پیام یہی رسالہ, برکات والا یہی پیام اور یہی رسالہ. یہ جملے کہنے کے بعد وہ درویش وہاں سے غائب ہو گئے. اس کے بعد جس وقت حضور وہ درویش یہ تحائف لے کر مارینا شریف تشریف لائے اور انہوں نے سلام اور تحائف پیش کیے تو حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جس شخصیت کے ذریعے حضور صاحب البرکات نے مجھے یہ تحائف عطا فرمائے ہیں وہ شیخ ابو علی شاہ قلندر تھے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہ 7 دانے عطا فرمائے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میری اولاد میں 7 پشتوں تک ولایت باقی رہے گی. اور یہ بھی فرمایا کہ میرے خاندان میں ایسے صاحب تصرفات پیدا ہوں گے جن کی زمانے میں کوئی مثال نہیں ملے گی. اور یقیناً تاریخ گواہ ہے کہ خانقاہ برکاتیہ میں ایسے جگت اور ممتاز علماء دین پیدا ہوئے اور ایسے شیوخ پیدا ہوئے جنہوں نے ہر دور اور عصر میں جب کبھی اور جہاں کہیں امت مسلمہ کو جیسی ضرورت پیش آئی ہے انہوں نے ویسی مدد فرمائی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے, چاہے وہ حضور صاحب البرکات ہو, چاہے وہ حضور شاہ حمزہ عینی ہو, چاہے وہ حضور شمس مارینا ہو, چاہے وہ حضور نوری میاں ہو, چاہے وہ شاہ قاسم میاں ہو, چاہے وہ سید العلماء ہو, چاہے وہ حضور احسن العلماء ہو, چاہے وہ سرکار نظمی ہو. ان تمام ہستیوں نے فروغ دین کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں. یقیناً عالم انسانیت کا وہ آخرکار, عالم انسانیت کا وہ چمکتا اور دمکتا ہوا سورج حضور صاحب البرکات محرم الحرام کی شب عاشوراء کو پوری دنیا کو اندھیرے میں ڈال کر چلے گئے. جس وقت حضور صاحب البرکات دنیا سے جا رہے تھے اس وقت غیبی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ میں سورج ہوں, زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا,
सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा. बातें तो बहुत थी मगर मैं इतने ही पर इक्तफा करता हूँ. वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह.